قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلموا، احناف نے بحث کی ہے مکروہ کے معنی میں، اور منقول امام محمد سے نصاً صراحتاً یہ بات ہے کہ ان کل مکروہ حرام، ہر مکروہ حرام ہے، ٹھیک ہے، الا انه لما لم يجد فيه نصا قاطعا، لیکن امام محمد نے اطلاق حرام میں مکروہ پر نص نہیں پایا، نو لم یطلق علیہ لفظ الحرام، مکروہ پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا تھا، اور بابجی و قاضی سے یہ ہے کہ انه الى الحرام اقرب، کہ یہ حرام کو اقرب ہے، وہوا کتاب الکراہت مشتمل علی فصول، چند فصول پر، ان میں سے فصل ہے فی الاکل والشرب، کن چیزوں کا کھانا اور شرب مکروہ ہے، قال ابو حنیفہ یکرہ لحوم الاسن، مکروہ ہے گوشت گوریوں کا، والبانھا، اور دودھ گوڑوں کا، وابوال الابل، اور پیشاب اونٹوں کا، وقال ابو یوسف و محمد لا بأس بابوال الابل، وہ فرماتے ہیں کہ مأکول اللحم کا پیشاب پینا حلال ہے اور پلیت نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اب امام یوسف کے نزدیک تو بول الابل نجس ہے، تو پھر کیوں کہتے ہیں لا باس بابوال الابل؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تعویل قول امام یوسف کا یہ کہ لا باس بہ للتداوی، اگر علاج کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ وقد بینا هذه الجملہ فی الصلاۃ والذبائح فلا نعیدها۔ واللبن متولد من اللحم، اور دودھ بنتا ہے گوشت سے، فاخذ حکمہ، تو دودھ نے حکم گوشت کا لیا، گوشت حرام ہے تو دودھ حرام ہے جیسی کتی کا، دودھ حلال ہے، گوشت حلال ہے تو دودھ حلال ہے جیسے گائے اور بکری کا، ٹھیک ہے۔ قال ولا يجوز الاكل، جائز نہیں ہے کھانا، والشرب اور پینا، والادہان اور تیل ڈالنا، والتطیب اور خوشبو ڈالنا، فی آنیت الذهب والفضہ، ایسے برتن میں جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہو، للرجال والنساء، لقول علیہ السلام فی الذی، حضور نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو پیتا ہے ان الذهب والفضہ میں، کیا فرمایا؟ انما یجرجر، یہ اتارتا ہے، فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے مرد اور عورتوں کے لیے۔ دوسری دلیل، وہ اتیا ابو ہریرہ بشراب، ابو ہریرہ کو پانی پیش کیا گیا، فی اناء فضہ، چاندی کے برتن میں، فلم یقبل ہو، اس کو قبول نہیں کیا، وقال، فرمایا، نہانا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہمیں چاندی کے برتن استعمال کرنے سے۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الشِّرْبِ، اور جب چاندی کے برتن میں پینا ممنوع ہے، فَكَذَا الْإِدْهَانُ، تیل ڈالنا بھی اس میں مکروہ ہے، وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى، تیل ڈالنا پینے کے معنی میں ہے، پینے میں بھی چاندی کا برتن استعمال ہوتا ہے اور تیل ڈالنے سے بھی برتن کا استعمال ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ، یہ عقلی دلیل ہے، سونا اور چاندی کا برتن استعمال کرنا یہ مشابہت ہے بِزَيِّ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے اخلاق کے ساتھ، وَتَنَعُّمٌ بِتَنَعُّمِ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ نعمت کا استعمال ہے مسرفین کی طرح۔ وقال فی الجامع الصغیر یکرہ، کہ سونے اور چاندی کا برتن مکروہ ہے، یکرہو سے مراد امام محمد کا تحریم حرام ہے، اور برابر ہے اس میں رجال اور نساء لعموم النہی، کیونکہ جس حدیث میں منع مردوں کا آیا ہے سونے اور چاندی کے برتن استعمال سے، تو عورتوں کا بھی آیا۔ وَكَذَلِكَ الْأَكْلُ، اسی طرح چاول کھانا، بِمِلْعَقَةٍ، اس چمچ کے ساتھ جو سونے کا بنا ہوا ہو، چاندی کا بنا ہوا ہو، والاقتحال بمیل الذهب، اور اسی طرح سرما ڈالنا آنکھ میں، بمیل، اس سرما چھو کے ساتھ جو سونے کا بنا ہوا، سلائی سونے کا بنا ہوا ہے، وہ غلط ہے۔
والفضة وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة سرمدان جس میں سرما ڈالتے ہیں وہ سون کی غلط ہے. والمرآت آئینہ کے ارد گرد سونا اور چاندی لگاتے ہیں یہ غلط ہے. ولا باس باستعمال آنیت رصاص اور گناہ نہیں ہے اگر استعمال کرے انسان وہ برتن جو قیلی سے بنا ہوا ہے والزجاج شیشہ سے بنا ہوا ہے والبلور پتھر سے بنا ہوا ہے والعقیق موتی سے بنا ہوا ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ سب مکروہ ہے لأنه فی معنی الذهب والفضة جیسے سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کر کے کفار فخر کرتے تھے تو ان برتنوں کو بھی استعمال کر کے قلنا لیکن ہم کہتے ہیں لیسا کذالک لأنه ما كان من عادتهم کفار کی عادت نہیں کی تفاخر بغیر الذهب والفضة. اور جائز ہے پانی پینا فی الماء اناء اس برتن میں المفضل جس کو چاندی کا پانی پلایا گیا ہو. برتن جو ہے پتھر کا ہے قیلی کا ہے لیکن اس پر سونے چاندی کی پانی اپنے چھڑکایا ہے. اور جائز ہے الرکوب سواری فی السرد اس زین کے اوپر المفضل جس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہے. والجلوس علی الکرسی المفضل اور جائز ہے بیٹھنا اس کرسی پر جس کے لکڑ کو چاندی کا پانی لگا ہوا ہے. والسریر المفضل اور جائز ہے لیٹنا اس چارپائی پر جس کو چاندی کا پانی دیا گیا ہے لیکن شرط ہے اذا کان یتقى موضع الفضة جہاں فضہ لگا ہے وہاں ہاتھ نہ لگے پاؤں نہ لگے. مانا یتقی اپنے آپ کو بچائے گا موضع الفضة برتن میں وہاں منہ نہیں رکھے گا جہاں چاندی ہے. وقیل هذا وموضع اليد في الاخذ اگر لوٹا ہے تو منہ کی جگہ بھی چاندی نہ ہو اور جس دستہ سے آپ نے ہاتھ سے پکڑا ہے وہ دستہ بھی چاندی کا نہ ہو. وفی السریر والسر اور اگر چاندی لگی ہے سریر اور سر زین پر نو موضع الجلوس جہاں بیٹھتے ہیں وہاں چاندی نہ ہو. وقال ابو یوسف یکرہ ذلک اور امام محمد کا قول منقول ہے امام صاحب کے ساتھ بھی اور منقول ہے امام یوسف کے ساتھ بھی. وعلى هذا الخلاف الاناء المزبب بالذهب والفضة ایک پیالہ ہے مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا آپ نے سونے کی کیل سے اس کو جوڑ دیا چاندی کی کیل سے اس کو جوڑ دیا تو ہمارے نزدیک جائز ہے امام یوسف کے نزدیک جائز نہیں. اسی پر خلاف ہے وہ برتن المزبب جس کو کیل لگایا گیا ہو سونے کا یا چاندی کا یا اس کرسی پر بیٹھنا جائز ہے المزبب جس کو کیل لگایا گیا ہو بہما سونے چاندی کا. وَكَذَا إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَالْمِشْعَلِ وَحِلْقَةِ النَّارِ آپ نے یہ تلوار ہے آپ نے اس کے دستے کو چاندی لگائی ہے چاندی تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے لیکن جہاں ہاتھ سے پکڑتے ہو وہاں چاندی نہ ہو اوپر ہو یا نیچے ہو. اچھا والمشحت دان کو سونا چاندی لگانا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے امام شافعی کے نزدیک امام یوسف کے نزدیک جائز نہیں. وحلقۃ المرآت آئینہ تو شیشے کا ہے اس کا ایک دائرہ میں اس کو باندھ لیتے ہیں وہ دائرہ اگر سونے اور چاندی کا ہو امام صاحب کہتے ہیں جائز ہے بشرطے کہ سونے اور چاندی کو ہاتھ نہ لگے. او جعل المصحف مذهبا مفززا یا قرآن لکھا جائے سونے اور چاندی سے تو ہاتھ میں لگائے جائے گا. وکذا الاختلاف فی اللجام گوڑی کی منہ میں جو رسی لوہا ڈالا جاتا ہے لوہے کی جگہ اگر سونا اور چاندی ہو تو وہ ناجائز ہے. اگر سونے چاندی کا کیل پانی دیا گیا ہو تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے. والرکاب رکاب جس میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے. والصفر صفر زین سے ایک تسمہ دونوں طرف آتا ہے اور گھوڑے کے دم کی نیچے گزرتا ہے اس کو صفر کہتے ہیں اگر وہ سونے اور چاندی کا ہو.
اذا کان مفززا جب چاندی کا پانی اس کو لگا ہو، وکذا الثوب اسی طرح وہ کپڑا جس میں کتابت ہے سونے کی ذریعہ یا فضہ کی ذریعہ، علی ھذا اس میں یہی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف فیما اس سونے چاندی میں ہے یخلص جو خالص ہو، اما التمویہ الذی لا یخلص فلا باس بہ، اگر آپ کپڑے کی، کرسی کی، چارپائی کی زینت چاندی سے کرے اور وہ چاندی خالص نہ ہو تو گناہ نہیں ہے بالاجماع۔ لہما شیخین نے جو کہا تھا، شیخین نے کہ یہ برتن میں منہ کی جگہ ہے، یہ منہ سے ادھر جگہ ہے، اگر یہاں بھی چاندی لگی ہو وہ ناجائز ہے، کیونکہ جب آپ منہ میں یہ جگہ لگاتے ہیں تو صرف ایک جگہ کا استعمال کرتے ہیں یا چاندی کا بھی استعمال ہوتا ہے؟ چاندی کا بھی استعمال، اور چاندی کا استعمال حرام ہے۔ صاحبین کہتے ہیں ان مستعملہ جزء من الاناء، جو آدمی استعمال کرتا ہے اس جز کا اناء سے جو خالی ہے فضہ سے، وہ مستعمل جمی اجزاء کا جس میں سونا اور چاندی ہے، فیکرہ تو یہ ایسا ہوا جیسے مستعمل کرے موضع ذهب اور فضہ۔ بابا جی کہتے ہیں ان ذالک تابع، یا جہاں منہ لگاتا ہے برتن کا وہ اصل ہے، اور جہاں منہ نہیں لگاتا وہ تابع ہے۔ اولا متبرع بالثواب فلا یکرہ کالجبۃ المکفوفۃ بالحریر، دیکھو انسان کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کھورتا جو ہے وہ کھدر کا بنا ہوا ہے لیکن وہ ریشمی داغے سے اس کی سلائی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، کیونکہ لبس میں داغا تابع ہے، مقصود جو ہے کھورتا ہے۔ جس طرح وہ جبہ جس کی سلائی ہوئی ہو حریر سے وہ جائز ہے۔ والعلم فی الثوب، یا یہ کہ پیر بگاڑا کو بیگم نے کھورتا بنایا اور یہاں ریشم کی پھول بنا دیے تو وہی سے وہ جائز ہے، کیونکہ یہ ریشم ملبوس ہے یا تابع ہے ملبوس۔ ومشمال الذهب فی الفصل، یا یہ کہ ساس نے پیر بگاڑا کو کیا دیا؟ انگلی نہیں، انگوٹھی، کیا دی؟ انگوٹھی۔ اب انگوٹھی سے نگینہ گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو پیر بگاڑا نے سونے کی کیل اس میں ٹھونس دی تاکہ یہ نہ گرے تو وہ جائز ہے، کیونکہ مقصود انگوٹھی ہے نہ کہ مقصود کیل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مسمار کیل سونے کا فی الفصل نگینی میں۔ ومن ارسل اجیرا له مجوسیا او خادما فاشترى لحما فقال اشتراته من یہودی او نصرانی او مسلم، یہ بت پرست میرا غلام ہے، میں نے روپے دے دیا جاؤ بازار سے گوشت خریدو، اس نے گوشت لا کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ عیسائی کا مذبوحہ ہے جو حلال ہے، یہودی کا مذبوحہ ہے جو حلال ہے، مسلمان کا مذبوحہ ہے جو حلال ہے، تو میرے لیے اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ معاملات ہے اور معاملات میں کافر کا قول معتبر ہے۔ میں نے بھیجا اپنا مزدور جو مجوسی تھا یا خادم، فاشترى لحما، اس نے گوشت خریدا، فقال اس نے کہا میں نے یہ خریدا ہے، یہودی نے ذبح کیا تھا، نصرانی نے ذبح کیا تھا، مسلمان نے ذبح کیا تھا، وسعه اکلہ، مالک کے لیے جائز ہے گوشت کا کھانا، کیونکہ قول کافر کا مقبول ہے معاملات میں، کیونکہ یہ خبر صحیح ہے اور صادر ہے عقل سے، وہ کافر عقل مند ہے، اور ایسی دین سے یعتقد فیہ حرمت الکذب، جس میں حرمت کذب کا اعتقاد ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا مذبوح ہے یا مسلمان کا، معلوم ہوتی ہے سچا۔ اور حاجت پیش ہے قبولی ہی، کیوں؟ بازار میں عموماً چھوٹوں کو بیچا جاتا ہے، لکثرت وقوع المعاملات وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ۔ اور اگر یہ بھی مجوسی غلام کہے کہ میں نے تو یہ بت پرست سے خریدا اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، تو پھر میرے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ جب حلت میں اس کا قول معتبر ہے تو حرمت میں بطریقی وَإِنْ كَانَ، اگر وہ گوشت غیر ذالک کتابی و مسلم کا نہیں تھا، نو لم یصح، مالک کے لیے جائز نہیں ہے، ان یاکل منہ، مانا ہو اذا کان ذبیحۃ غیر کتابی، مجوسی نے بتایا کہ یہ مذبوحہ کتابی کا نہیں ہے، مسلمان کا نہیں ہے، لأنه لما قبل قوله، لأنه مالک نے لما قبل، جب قبول کیا قول مجوسی کا فی الحل، پہلی متن میں جو حلال ہے، نو اولا ان یقبل فی الحرمت، تو حرمت میں وہ طریقہ اس کا قول معتبر ہوگا۔ سنتے ہو
سنو بھائی، یہ غلام ہے بے نظیر کا، یہ لونڈی ہے بے نظیر کا، یہ بیٹا ہے بے نظیر کا چھوٹا، انہوں نے ایک ہی دیا لا کر مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ بی بی صاحبہ نے بھیجا ہے، تو میں غلام کا قول معتبر کروں گا، جاریہ کا بھی معتبر کروں گا اور سبھی کا بھی معتبر، کیونکہ ہدایہ عموماً غلام، لونڈی یا بچوں کے ہاتھ بیچے جاتے ہیں، تو اگر ان لوگوں کا قول معتبر نہ کیا جائے تو پیروں کا دروازہ رزق کا بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے نظیر کا تحفہ قبول ہوگا، اور جائز ہے ان یقبلہ ہے، یقبلہ نہیں ہے کہ چومے بے نظیر، ان یقبلہ کی قبول کرے ہدیہ میں اور اذن میں، قول عبد کا، جاریہ کا، سبھی کا۔ اذن کا معنی کیا ہے؟ اذن کا معنی یہ ہے کہ بے نظیر نے میرے پاس غلام بھیجا، لونڈی بھیجی، بچہ بھیجا کہ بے نظیر نے تمہیں وکیل بنایا ہے، اذن کی تجارت تمہیں دی ہے، بس میں اس کا کاروبار چلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، بازار میں۔ لأن الہدایہ، کیونکہ ہدایہ تبعث بیچی جاتے عادتاً علی ایدی ہؤلاء، ان لوگوں کے ہاتھوں پر، ٹھیک ہے؟ اذن میں کہ بے نظیر نے لڑکا بھیجا کہ تو میری طرف سے وکیل ہے، تو میرے لیے کاروبار جائز ہے، یہ کیوں؟ کہتے بے نظیر سفر میں ہے، سفر میں ان کے پاس گواہ ہے نہیں، تو اگر ہم کہیں گواہ بھی اس بچے کے ساتھ بھیجو تو اس میں حرج ہے۔ وَكَذَا لَا يُمْكِنُهُمْ، ممکن نہیں ہے بے نظیر صاحبہ کے لیے استصحاب الشہود، جمع کرنا شہود کا علی الاذن عند السفر فی الارض او عند المبایعۃ فی السوق، جب وہ بازار میں پھرتی ہے، فلو لم يقبل قولهم، اگر غلام جاریہ اور سبھی کا قول معتبر نہ کیا جائے، یؤدی الی الخرج، یہ مفضی الی الحرج ہے۔ ہاں، یہ سودا عورت ہے، سودا یہ اسد زرداری کی لونڈی ہے، یہ چل کر پیر بگاڑا کے پاس آئی اور کہنے لگی جناب میں تو لونڈی ہوں اسد زرداری کا، لیکن اس نے بطور ہی دیا کہ مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جبکہ مارے اور کاندھوں پر اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَالَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ، جب اسد زرداری کی لونڈی کہے پیر بگاڑا کو، بَعَثَنِي مولایا، میری مولا نے مجھے بھیجا الیک، تیری طرف ہدیۃً ہدیہ، وَسَعَهُ يَهُرْهَا، ٹھیک ہے، پیر بگاڑا کے لیے جائز ہے کہ اس کو پکڑ، اور کیوں؟ وجہ اگر یہ لونڈی بے نظیر کا یہ تسبیح ہدیہ بنا کر اس کو دے دے تو ہدیے میں اس کا قول معتبر ہے یا نہیں؟ تو جب اپنے آپ کو ہدیہ ظاہر کرے اس میں بھی اس کا قول، یہ معنی ہے اس قول کا، لأنه لا فرق نہیں ہے بینما اذا اخبرت، درمیان اس کی کہ لونڈی خبر دے بہدا المولا غیرہ کہ مولا نے یہ تسبیح آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، او نفسها، یا مولا نے مجھے ہدیہ بنا کر بھیجا ہے، اور پہلے میں تو اس کا قول معتبر ہے تو دوسرے میں بھی معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ وَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ، لین دین میں فاسق کا قول معتبر، لیکن نقل احادیث میں تبلیغی کا قول معتبر ہے، فاسق کا معتبر ہے۔ لین دین میں فساق کا قول اس لیے معتبر ہے کہ بازاروں میں عموماً فساق پھرتے ہیں، تو اگر ان کا قول معتبر نہ کیا جائے تو لین دین ختم ہوتا ہے، اور نقل احادیث میں فساق جمع نہیں ہوتے، تبلیغی ہوتے ہیں، لہذا وہاں صرف تبلیغی کی روایت کا اعتبار ہے، فاسق فاجر کی روایت کا اعتبار نہیں۔ وَيُقْبَلُ، قبول کیا جائے گا معاملات کے اندر قول الفاسق، قول فاسق کا، وَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ، اور دیانات نقل حدیث میں قبول نہیں ہے، إِلَّا قول العدل، مگر قول تبلیغی کا۔ وجہ فرق کا یہ ہے کہ معاملات کثیرت وجود آن فیما بین اجناس مختلفہ میں، گندم، جو، کپڑا، فلو شرطنا شرطا زائدا، اگر ہم شرط زائد لگائے کہ اس کا مخبر عادل ہوگا، یؤدی الی الخرج، فیقبل،
قبول ہوگا قول واحد کا اس میں، عدلاً تبلیغی ہو یا فاسق ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، عبد ہو یا حر ہو، ذکر ہو یا بے نظیر ہو، دفعا للحرج او اما دیانات او ارچ نقل احادیث ہے فلا یکثر وقوعها، اس نقل کا وقوع زیادہ نہیں ہے، حسب وقوع المعاملات، جتنے معاملات کثیر الوقوع ہے تو جائز ہے کہ نقل حدیث میں شرط لگائی جائے زیادت شرط، فلا يقبل فيها، قبول نہیں ہے اس میں مگر قول تبلیغی کا جو مسلمان بھی او العدل. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ فاسق کا قول نقل حدیث میں معتبر اس لیے نہیں ہے، وہ متہم بالکذب ہے، اور کافر کا قول معتبر نقل حدیث میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود حکم اپنی پر تسلیم نہیں کرتا، تو مجھ پر کیسے حدیث کی وجہ سے حکم واجب کرتا. لأن الفاسق متهم، فاسق متهم بالکذب ہے، اور کافر لا يلتزم الحکم، جو حکم حدیث کا مجھے سناتا ہے وہ خود تسلیم نہیں کرتا، ولیس ان يلزم المسلم، تو اس کا حق نہیں ہے کہ مسلمان پر وہ لازم کرے بخلاف معاملات کے، کیونکہ کافر کے لیے ممکن نہیں ہے المقام رہنا فی دیارنا پاکستان میں الا بالمعاملہ، جب تک ان کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے، ولا يتهيأ له المعاملہ، اور اس کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے الا بعد قبول قوله فيها، جب تک اس کا قول معاملات میں نہ معتبر کیا جائے، فکان فیہ ضرورہ، تو معاملات میں ضرورت ہے، فیقبل. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کافر ہے، حدیث میں اس کا قول معتبر نہیں ہے، فاسق ہے معتبر نہیں ہے، تبلیغی ہے تو معتبر ہے. ایک آدمی کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے چیلا لگایا ہے یا نہیں، اگر لگایا ہو تو پھر تو معتبر ہے، اور نہ لگایا ہو پھر معتبر نہیں ہے. یہ ہے مستور الحال، یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولا يقبل قول المستور، مستور کا قول معتبر نہیں ہے فی ظاہر روایت. اور امام صاحب سے یہ ہے کہ یقبل قولو، نقل حدیث میں مستور کا قول معتبر ہے جریا علی مذہبہ، امام صاحب عمل کرتے اپنے مذہب پر. امام صاحب کہتے ہیں اگر مدعی کے پاس گواہ فاسق تو قاضی فاسق گواہ کی گواہ معتبر کر کے قضا کرتا ہے، تو قضا بھی تو دیانات میں سے ہے. اگر فاسق کی گواہی پر قاضی قضا کر سکتا ہے تو محدث حدیث کی قبول کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں انہو یجوز القضا، جائز ہے قضا بھی شہادت فاسق کے ساتھ، اور ظاہر روایت میں ہوا مستور اور فاسق برابر ہے، اس میں معتبر ہے اخباری رائے، یعنی مستور کی بات سن کر سامع رائے سے کام لے لیں. وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَبَدِ، اور نقل حدیث میں عبد کا قول معتبر ہے، حر کا قول معتبر ہے، لونڈی کا معتبر ہے. شرط یہ ہے کہ یہ تمام تبلیغی ہو، کیونکہ جب تبلیغی ہوا تو صدق ان میں راجع ہے اور قبول راجع ہے، اور والقبول للرجال کی، اور قبول حدیث کی وہاں ہوتی ہے جہاں صدق راجع ہو. معاملات میں سے تو ہم نے ذکر کیا، اور ان میں سے التوکیل، فاسق نے پیر بگاڑا کو کہا کہ بے نظیر نے آپ کو وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے. اور دیانات میں سے الاخبار بنجاست الماء، تبلیغی نے کہا پانی نجس ہے، وضو نہ کرو تیمم کرو. کافر نے کہا پانی نجس ہے، نہ اس کی بات مانو، وضو کرو. حتی اذا اخبرہ، پیر بگاڑا کو خبر دی تبلیغی نے جو مسلمان تھا، مرضی الاخلاق پسندیدہ اخلاق کا مالک تھا، نو لم یتوضا به ویتیمم، پیر بگاڑا اس کی بات کے یقین کر کے وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا. اور اگر مخبر فاسق و مستور تھا نو تحرا، اگر اکبر رائے یہ ہے کہ یہ صادق ہے نجاست امام ہے تو تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا. اور اگر پانی بھی بہائے اور تیمم بھی کرے تو یہ زیادہ احتیاط ہے. وما العدالت، اور جب مخبر عادل ہے کہ پانی پاک ہے تو احتمال کذب کے ہے نہیں، فلا معنی للاحتیاط بالاراقت، وہ وضو کرے. اما تحری، یہ جو سامع عقل چلاتا ہے یہ مجرد ظن ہے. اور اگر اخباری رائے یہ ہے کہ یہ کاذب ہے فاسق، یتوضأ ولا یتیمم لترجح جانب الکذب بالتحری، لیکن یہ فتویٰ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ وضو کرے اور تیمم بھی کرے. ومنها دیانات میں سے الحل والحرمات، تبلیغی نے کہا یہ گوشت حلال ہے تو حلال ہے،
کافر نکاح حلال ہے تو نہ کہو وہ حرام. اذا لم یکن فیہ زوال الملک، جب اس میں زوال ملک کا کیا مطلب؟ یعنی کافر نے کہا اس دودھ میں کتے نے منہ ڈالا ہے، تو مجھ سے اگر ہم اس کو پلیس سمجھے تو مالک کا ملک ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی بات نہ مانے بلکہ وہ پی لو. اس میں تفاصیل اور تفریعات ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ فیصل مصاحب ہے. ومن دعی الی ولیمۃ او طعام فوجد السم لعبا او غناء فلا باس بان یقعد ویأکل. فصل قریب ہے. پیر بگاڑا کی شادی، اس نے ہم سب کو بلایا، ہم تصویر لے کر ہو ہو کرتے. جب وہاں گئے وہاں کنجریاں ناچتی تھی، ڈھول بجتا تھا. ہاں اچھا جی، تو وہاں ہمارے لیے بیٹھنا اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو صاحب ہدایت تفصیل کرتے ہیں کہ اگر ہم عام لوگ ہیں تو پرواہ نہیں ہے، کالے ٹھیک ہے. اگر کسی مسجد کے امام ہے یا ریون سے ہمارا تعلق ہے، تبلیغ میں ہم مشہور ہے، تو پھر بیٹھ کے نہ کھائے، کیونکہ پھر عوام کہیں گے کہ یار یہ ڈول حرام نہیں، اگر حرام ہوتا تو بزرگ نہ سنتے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ولیمے میں بلایا گیا، وہاں ڈھول ڈبکتے تھے، لیکن میں نے بیٹھ کر خوب کھانا کھایا. صاحب ہدایت کہتے ہیں اس وقت امام صاحب ایک تاجر تھا، امام نہیں بنا تھا، اور امام بننے کے بعد پھر آپ نہیں چاہیے. لیکن یہ تفصیل اس وقت ہے کہ آپ کو دعوت ملتی، پتہ نہ ہو کہ یہ ڈھول بجائیں گے، اور اگر دعوت نامہ ملا اور اس میں تھا کہ یہاں ناچ گانے کا انتظام ہے، شراب چلے گی، تو پھر وہ دعوت کا قبول کرنا پر واجب ہی نہیں ہے. آپ جائیں نا، خواہ عام آدمی ہے یا امام و تبلیغی ہیں. ومن دعی، جس کو بلایا گیا الی ولیمۃ او طعام، پھر بگاڑا کی ولیمہ یا کھانے کی طرف، ووجد السم لعبا، وہاں میں نے ناچ گانا دیکھا، غناء ڈھول دیکھا، فلا باس بان یقعد ویأکل، بیٹھ کر خوب کھائے. قال ابو حنیفہ ابتلیت بہذا مرۃ، ابتلیت میں مبتلا ہوا اس ڈول ڈپک کو میں ایک بار، میں نے صبر کیا اور کھانا کھا لیا. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، حضور کے ارشاد ہے جو قبول نہ کرے دعوت فقد عصى ابا القاسم فلا يتركها، اس سنت کو نہیں چھوڑے گا. لما، اس ڈول ڈپنکے کی وجہ سے اقترنت به من البدعات من غیره، یہ ایسا ہے پیر بگاڑا کا جنازہ اٹھا اور رولانی والی عورتیں ساتھ چلی گئی، وہ تو گناہ ہے، تو ہم ان عورتوں کی وجہ سے جنازہ چھوڑیں گے؟ ان کی اپنی بدعت ہے، ہم اس کا حق ادا کریں. کصلاۃ جنازہ پیر بگاڑا واجبۃ الاقامت وان حضرت حانیہا، اگر جو جنازے کے ساتھ رونانی والی عورتیں جا رہی ہوں، فین قدر علی المنع، اگر روکنے پر قادر ہے تو ڈھول ڈبکوں کو روکے گا. اور لم یقدر، اگر قادر نہیں ہے نیخبر ہو. لیکن یہ تفصیل اس وقت اذا لم یکن مقتدا، جب وہ تبلیغی مشہور نہ ہو. فین کان، اگر وہ تبلیغی مشہور تھا اور قادر نہیں تھا منع پر، یخرج ولا یقعد، یخرج فی سبیل اللہ ولا یقعد. فإن کان، اگر وہ تبلیغی تھا، ولم یقدر علی منعہم، اور ڈول پر منع کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یخرج ولا یقعد لأن فی ذلک، تبلیغی کے بیٹھ جانے میں شین الدین، دین کی عیب ہے، وفتح باب المعصیت، اور گناہ کا دروازہ کھول جانا ہے. لوگ کہیں گے اگر یہ ڈول گناہ ہوتا تو تبلیغی نہ بیٹھتا، یہ بیٹھ گیا، معلوم ہوا کہ یہ گناہ نہیں ہے. تو کسی نے کہا بابا جی تو بڑا تبلیغی تھا، وہ کیوں بیٹھا صبر کر کے کھا گیا؟ تو کہتے ہیں وہ جو منقول ہے بابا جی سے متن میں، کھانا قبل ان یسیر مقتدا، اس نے بھی چھلا نہیں لگایا تھا، اللہ نے قبول نہیں کیا. لگا دی سر کالا علم کا قبول نہیں، گریر والی چھلا لگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ. لیکن یہ تفصیل اس وقت ہے کہ کھانا یہاں لگا ہوا ہو اور ڈول بازی مدرسے میں ہو، تو اگر آپ مقتدا ہے تو نہ کھاؤ، اور اگر عام آدمی ہے تو کھا لو.
اور اگر ڈول بازی اسی حال میں ہے جس حال میں کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اگر آپ عام آدمی بھی ہے وہاں آپ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، وہ چھوڑ دو۔ ولو كان ذلك، اگر ڈھول ناچ کا انتظام علی المائدہ دسترخوان پر تھا، نو لا ينبغي يقعد، مناسب نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ جائے، وإن لم يكن مقتدا، اگرچہ وہ مقتدا تبلیغی نہ ہو، لقوله تعالی فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ ایک مجلس میں مت ٹھہرو، اٹھو اور چلے جاؤ۔ هذا كله بعد الحضور، اور یہ بھی تب کہ اچانک ڈول ڈبنگے آپ کے پاس آ جائے، اور اگر آپ کو دعوت نامہ ملا اور اس وقت پتہ چلا کہ وہاں ناچ گانا ہے تو پھر آپ پر اجابت دعوت واجب نہیں ہے، پھر آپ نہ جائیں۔ ولو علم قبل الحضور، آنے کے پہلے ڈول کا پتہ تھا، لا يحضر، حاضر نہیں ہوں گے، آپ پر لازم نہیں ہے حق دعوت کا، بغیر بما جمع، آپ وہاں پہنچی ولیمہ کے لیے اچانک آیا، اس صورت میں لازم ہے آپ پر قبول دعوت۔ اس مسئلے نے دلالت کیا علی ان الملاہی کلھا حرام، کہ جتنا کھیل کود ہے وہ سب حرام ہے، حتی تغنی بضرب القضیب، حتیٰ کہ ڈھول بجانا جو ہے تنکے کے ساتھ، عورتیں یہاں ایک تنکا باندھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کوئی برتن ٹنگ ٹنگ کرتے ہیں، شریف گرانوں میں یہ ہوتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ وَقَضَا قَوْلُ بِهِ حنیفہ، امام صاحب کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ امام صاحب نے کہا ابتلی تو میں مبتلا ہوا، تو تبلیغ میں انسان مبتلا ہوتا ہے یا زنا میں مبتلا ہوتا ہے؟ زنا میں، یعنی حرام میں ابتلا ہوتا ہے، نیکی میں ابتلا نہیں ہے، لأن الابتلاء بالمحرم یکون، ابتلا محرم سے ہوتا ہے۔ فصل فی اللبس،